رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کی پھوار پڑ جائے، اعمال کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، تو یہ سر سبز اس خشک درخت کی طرح ایمان کا درخت بھی پھوٹ پڑتا ہے، ایمان کا اجڑا ہوا درخت بھی سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، اور ایمان کی اجڑی ہوئی کھیتی اور بنجر زمین پہ بھی اللہ سبزہ اگا دیتے ہیں اور اللہ اس کو آباد فرما دیتے ہیں۔ رمضان ایسا عظمت والا مہینہ ہے، میرا اللہ اس رمضان میں اہل ایمان کی تربیت کرواتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، پیار کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں، گناہوں سے دھوتے ہیں، پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ لیکن ایمان والا چاہے تو جس طرح بچہ گدلا ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، جس طرح کوئی بچہ اپنے جسم کے اوپر کالک لگا کے آ جائے، گارا اور مٹی لگا کے آ جائے، تو اس کی ماں اس کو پکڑ کر نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، تولیے سے صاف کرتی ہے، نئے نویلے کپڑے پہناتی ہے۔ میرا اللہ بھی 11 مہینوں کے گناہوں میں لتھڑے ہوئے اپنے بندوں کو رمضان میں ایک خاص ماحول دے کر ان کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں، صاف فرماتے ہیں، ان کے قلوب اور ان کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو جلاتے ہیں، دھوتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، ختم فرماتے ہیں، اور انہیں نیکی کا ماحول عطا کرتے ہیں، ان کے دشمن کو جکڑ کے باندھ دیتے ہیں، اور عرش کے نیچے سے ہوائیں چلا کر میرا اللہ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کا کمال ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی بشارت دی، اطلاع دی، اور ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تمہارے دشمن شیطان کو اللہ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، تمہاری رکاوٹیں دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن سمجھو۔ آج تو ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ کھلم کھلا کہتا ہے ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ یورپ کا طبقہ، یہ شیطان کے یار ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے فرما دیا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کافروں، منافقوں، مشرکوں، ملحدوں، وجود خدا کا انکار کرنے والوں کا یار طاغوت ہے، شیطان ہے۔
उलाइका हिज़्बुश्शैतान, वो शैतान की पार्टी हैं, वो शैतान की जमात हैं, वो शैतान का गिरोह हैं। और आले ईमान वो रहमान का गिरोह है, अल्लाह इनके हिमायती हैं, वो अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के यार हैं, अल्लाह उनका मददगार है। ईमान वाले बनो, कुफ्र वाले ना बनो, रहमान वाले बनो, शैतान वाले ना बनो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, अल्लाह तुम्हारे दोस्त है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली और दोस्त हैं तक़वे वाले, गुनाहों से बचने वाले, कुफ्र और शिर्क से बचने वाले, कबीरा गुनाहों को छोड़ने वाले, जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारने वाले, वो अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह उनसे प्यार करता है, ये अल्लाह से प्यार करते हैं। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना ला यखाफूना लौमत लाइम। ये नेक बंदों की अल्लाह ने अलामत और औसाफ बताई। अल्लाह इनसे प्यार करता है, हाय 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 हाय। और अल्लाह जिससे प्यार करते हैं ना, सुनो, रमजान में अल्लाह से प्यार करने का बड़ा मौका है। अल्लाह जिससे प्यार करते हैं तो जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपने फुला बंदे से प्यार करता हूं, तुम भी प्यार करो। जिब्रील आसमानों पे ऐलान करते हैं, आसमान के फरिश्तों, फुला बंदे से रब प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूं, तुम भी प्यार करो। फिर फरिश्ता जमीन पे आवाज लगाता है, अल्लाह की मखलूकों, दरिंदों, चिरंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज, जमीन की, अल्लाह की कायनात की सारी मखलूकों, अल्लाह अपने फुला बंदे से प्यार करते हैं। जिब्रील प्यार करते हैं, आसमान वाले प्यार करते हैं, तुम भी प्यार करो। ये बंदा अल्लाह का भी महबूब बन जाता है, कायनात का भी महबूब बन जाता है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह से यारी लगा के तो देखो, अल्लाह से यारी बड़ी काम की है। वो शैतान के यार हैं, तुम रहमान के यार बनो। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों के यार हैं, ईमान वालों के मददगार हैं, ईमान वालों से प्यार करने वाले हैं, ईमान वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। और उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत का नतीजा ये है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों को कुफ्र, शिर्क, गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर ईमान और हिदायत का नूर अता फरमा देते। शैतान दुश्मन है तुम्हारा, तुम्हारे दुश्मन रमजान का चांद नजर आते ही कैद हो जाता है। यू आर अरेस्ट, आप गिरफ्तार हैं, चलो। जंजीरों में अल्लाह बांध देते हैं शैतान को। यह रुकावट न बने। यह भी फलसफा है कि कल को तुम्हारा बहाना ना चले। अल्लाह पूछेंगे, मोटा था, हट्टा घट्टा था, सेहतमंद था, फारिग था, बता तूने रमजान में भी नमाज अदा नहीं की, रमजान में रोजे क्यों नहीं रखे? तो अब तेरा ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे शैतान ने रखने नहीं दिए थे। अल्लाह ने शैतान को इसलिए पहले गिरफ्तार कर लिया, कैद कर दिया। ये तुम्हारा दुश्मन है, कैद है, और तुम्हें गुमराह करता है।
اللہ کو اس نے دھمکی دی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب رب ذوالجلال کے حکم پر یہ نہ جھکا، اکڑ گیا، تکبر کیا۔ تکبر بڑی گندی عادت ہے، تکبر اور بڑائی نہ کیا کرو، اکڑے نہ کرو۔ تکبر عذاذیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل اور خوار کیا، لعنت کی جیل میں اس کو پھینکا، اس پہ اللہ کی لعنت آ گئی۔ اللہ نے جب اس کو نکالا، کہا دفع ہو جا، تو ذلیل رہے گا قیامت تک۔ تو اس نے اللہ کو دھمکی دی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ساروں کے ساروں کو گمراہ کروں گا، گمراہ کروں گا میں ان کو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں اور آرزویں دلواؤں گا غیر اللہ کی۔ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے، فلانا مشکل کشا مجھے بچائے گا، مجھے تو قبر کا عذاب بھی نہیں ہونے دے گا، میں ان کو آرزویں دلواؤں گا، ان کو حکم کروں گا، ان سے شرک والے کام کرواؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ان سے جانوروں کے کان کٹواؤں گا، انسانوں کے کانوں میں، مردوں کے کانوں میں پیروں فقیروں کے نام کی بندیاں ڈلواؤں گا، کڑے پہنواؤں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تیری بنائی ہوئی تیری پسندیدہ شکل ان سے تبدیل کرواؤں گا، بگڑواؤں گا۔ جس شکل کو مردوں کے لیے تو نے پسند کیا، میں وہ شکل ان کی بدلوا دوں گا، مٹا دوں گا۔ جس شکل کے لیے تو عورتوں کو حکم دیتا ہے اور عورتوں کی جس شکل پر تو راضی اور خوش رہتا ہے، میں وہ شکل بگڑواؤں گا۔ یہ آمنے سامنے دھمکی دی تھی اس بدبخت نے، اس ملعون نے، اس رجیم نے، اس ذلیل نے، شیطان نے میرے رب کو۔ کتنے بدبخت ہیں ہم وہ لوگ جو شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ داڑھی والی شکل پسند ہے، شیطان نے ہماری داڑھیاں مڑوا دی۔ عورتوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے زبانی وہ بال نہ کٹوائیں۔ اب لڑکیاں بال کٹواتی پھرتی ہیں، تم مرد داڑھیاں کٹواتے پھرتے ہو۔ 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ دھمکی دی تھی شیطان نے رب ذوالجلال کو، میرے رب نے جواب میں کہا تھا جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر۔ اجلب علیہم بصوتک ورجلک، جا اپنے لشکر لے جا، جس کو تو گمراہ کر سکتا کر، لیکن تیرا بس میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
جو میرے نیک بندے ہوں گے، میرے نیک بندوں پر شیطان تیرا اثر نہیں چلے گا۔ تو رب چاہتے ہیں رمضان میں سارے نیک بن جاؤ اور شیطان کا تم پر بس نہ چلے، اس لیے پہلی رات آتے ہی تمہارا رحمان رب، تمہارا رحیم رب، تمہارا رؤوف رب، تمہارا شفیق رب، تمہارا خیر خواہ رب، تمہارا یار رب، تمہارا دوست اللہ تمہارے دشمن شیطان کو باندھ دیتا ہے، تاکہ رمضان میں رکاوٹ نہ بنے، رمضان کی طاعات میں تمہارے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ باندھ دیا ہے اللہ نے رمضان میں شیطان کو۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے میرے اللہ نے بند کر دیے۔ رمضان شروع ہوتے ہی شیطان باندھ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند۔ سبحان اللہ کہو۔ جہنم کا گیٹ بند ہے، 1 مہینہ نہیں کھلے گا۔ اللہ نہیں چاہتے رمضان میں کسی کو جہنم میں ڈالے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، اللہ پہ اس کی صفت رحمت کا غلبہ ہے، عطا کا غلبہ ہے، مغفرت کا غلبہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال پر اس مہینے میں آل ایمان کی خیر خواہی کی صفت غالب ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا ہر دروازہ کھول دیا۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کافر تقسیم ہوں گے، یہودیوں نے اس گیٹ سے جانا ہے، عیسائیوں نے گیٹ نمبر 2 سے جانا ہے، منافقوں نے فلاں گیٹ سے جانا ہے، مرتدین نے فلاں گیٹ سے جانا ہے، مشرکین نے فلاں گیٹ سے جانا ہے، فساق اور فجار بے نمازیوں نے فلاں گیٹ سے جانا ہے، بے روزے داروں نے فلاں گیٹ سے جانا ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے، ہر دروازے کا نام ہے۔ جنت کا ایک گیٹ ہے، ان للجنت بابا یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون، جنت کا ایک دروازہ باب الریان، اس باب الریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ، روزے والے جنت کے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ میرا اللہ چاہتا ہے رمضان میں پورے اہل ایمان کی تربیت ہو جائے، اسباب عطا کر دیے، ماحول بنا دیا، شیطان جکڑ ڈالے، جہنم بند کر دی، جنت کے دروازے کھول دیے، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا۔ اور 7 ڈیوٹی لگا دی، فرشتوں تم اعلان بھی کرو، تم ذرا اعلان بھی کرو۔ وہ اعلان کرتے ہیں، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، جو کانوں کے ذریعے تو ہم نہیں سنتے لیکن دل کے ذریعے ایمان والے سن لیتے ہیں۔ ہر چیز کانوں سے نہیں سنی جاتی، آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ چیزیں دل سے دیکھی بھی جاتی ہیں، دل سے سنی بھی جاتی ہیں، اور وہی تو حضور کے دل پہ اتری ہے۔
قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک. یہودی کہتے تھے جبریل قرآن لایا ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارا دشمن ہے. اگر میکائیل لاتا تو ہم قرآن کو مان لیتے. اللہ نے کہا اے جبریل میکائیل کا کیوں فرق کرتے ہو؟ جبریل تو میرا سفیر ہے، اصل تو قرآن دینے والا اللہ ہے. قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا رہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، جبریل نے قرآن اتارا ہے، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبریل نے آپ کے کانوں میں قرآن سنوایا آپ کو، نہیں، دل پہ اتارا ہے. آواز لگانے والا ہر رات آواز لگاتا ہے، فرشتے آواز لگا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. او جنت چاہنے والا، او نیکی چاہنے والا، رب کی رضا چاہنے والا، اللہ کی رحمت چاہنے والا، اللہ کی بخشش چاہنے والا، جنت کے درجے چاہنے والا، بلند مقام چاہنے والا، روٹھے رب کو منانے والا، اقبل، سیزن آ گیا ہے، موسم آ گیا ہے، مہینہ آ گیا ہے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، ہمت کر، اعمال کی طرف راغب ہو جا، اپنا وقت اعمال کو دے دے، فضولیات سے بچ جا، تو گناہوں سے بچ جا، چھوڑ دے گناہ، چھوڑ دے آوارہ کام، چھوڑ دے فضول کام، چھوڑ دے تو دنیا کے فضول اعمال. آگے بڑھ، آگے بڑھ، سپیڈ لگا، ریس لگا، نیکوں میں شامل ہو جا. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. برائی چاہنے والے، وہ بدکاری کرنے والے، وہ گناہ کرنے والے، صبح سے شام تک رب کی نافرمانی کرنے والے، اور بے نمازی، اور حرام کھانے والا، اور رشوت خور، اور بددیانت، اور خائن، اور کرپٹ. بڑا جامع لفظ بولا ہے، یا باغی الشر اقصر، شر چاہنے والے، اور دہشت گرد، اور فسادی، اور لڑاکا، اور لڑنے جھگڑنے والے مردوں عورتوں، اور شرابی. اقصر، تھم جا، رک جا، بریک لگا، ٹھہر جا، رمضان آ گیا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، ٹھہر جا. ہر موقع بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے. یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی کا نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نہیں ہے، یہ حرام کاری کا نہیں ہے، حرام خوری کا نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ کرنے کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے. رک جا، حکمرانوں رک جاؤ، عوامی نمائندوں رک جاؤ، بیروکریٹو رک جاؤ، افسروں رک جاؤ، ملازموں رک جاؤ، تاجروں رک جاؤ، کاشتکاروں رک جاؤ، طالب علموں رک جاؤ، مزدوروں رک جاؤ، غریبوں رک جاؤ، امیروں رک جاؤ. رب کو ناراض نہ کرو اس مہینے میں. ہائے ہائے ہائے، ہم رمضان میں بھی نہیں رکتے، رمضان کا استقبال کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ. خدا کا عذاب اس ملک میں نہ آئے تو پھر کیا ہو. ایک ہندو رکن اسمبلی نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کی کہ صوبے سندھ میں شراب پر پابندی لگا دو. صوبہ سندھ میں شراب پر پابندی لگا دو. شرم کی بات یہ ہے کہ قرارداد کس نے پیش کی؟ بولو بولو، ہندو نے. دور
مر جائیں. جی چاہتا ہے 4 حرف بھیجے جائیں ان اراکین اسمبلی اور ایسی حکومتوں پر. یہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے. یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ صوبہ جو باب الاسلام ہے، جہاں سے اسلام انٹر ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، اس صوبے کے حکمرانوں نے، پارٹیوں نے، اراکین اسمبلیوں نے کہا نہیں، ہم شراب پہ پابندی نہیں لگائیں گے. ہندو کہتے ہیں شراب بند کرو، یہ اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں نہیں، ہم شراب بند نہیں کریں گے، ڈوب کے مر جاؤ. یہ ہیں ہماری حکومتیں، یہ ہیں ہمارے حکمران. پنجاب میں نیا قانون آ گیا ہے، 18 سال سے کم عمر اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی بھی نکاح کریں گے تو نکاح کر پڑھانے والے مولوی صاحب پر 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، وہ جیل میں جائے گا، دولہا دلہن جیل میں جائیں گے. تازہ آرڈیننس آ گیا ہے امیر المومنین میاں نواز شریف صاحب کی ملکہ جہاں محترمہ بی بی صاحبہ کا. شرم نہیں آتی تم ہمارے امیر المومنین ہو، ہماری زبانیں کھلواتے ہو. کس ابے کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ قانون بنایا ہے؟ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے؟ لوگ زنا کریں، بدکاریاں کریں، بے حیائیاں کریں. رمضان آ رہا ہے، رک جاؤ، تھم جاؤ. فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، او خیر کے طالب آگے بڑھ، او گناہ کرنے والے ذرا تھم جا، رک جا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے کسی مہینے کا قرآن میں نام نہیں آیا، رمضان کا نام قرآن میں آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. تورات اتری قرآن میں، تورات اتری رمضان میں، زبور اتری رمضان میں، انجیل اتری رمضان میں، قرآن اترا رمضان میں. آسمانی کتابوں کے ساتھ قرآن کا جوڑ ہے، رمضان کا جوڑ ہے. آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، نسخہ ہدایت ملا ہمیں رمضان میں. یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا پہلا کام یہ کرو، تم پہ روزے فرض ہیں، روزے رکھو. اسلام کا تیسرا بڑا رکن رمضان کے روزے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پہ روزے فرض ہے، اور روزوں کی تاریخ بڑی قدیم ہے. آدم علیہ السلام سے روزے چلے آ رہی ہیں، ہر شریعت میں روزے رہے ہیں، ہر نبی کو روزے ملے ہیں، پچھلی امتوں کو بھی روزے ملے ہیں. تمہیں بھی روزے میں دے رہا ہوں. اس روزے سے کیا ہوگا؟ تمہارا نفس امارہ کنٹرول میں آ جائے گا، نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جائے گا، تمہیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ان روزوں کے ساتھ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے. تمہارے 12.5 گھنٹے معصیت فری ہوں گے.
گناہ فری ہوں گے. نو گناہ، نو معصیت روزے کے ساتھ. اس لیے کہ روزہ صرف 3 چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، شہوات، خواہشات اور بیوی سے رک جاؤ. یہ صرف 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے ہر گناہ سے رکنے کا. یہ زبان جھوٹ نہ بولے، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، کان غلط نہ سنیں، سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. یہ روزہ ہے، یہ روزے کی روح ہے. پریکٹس کروانی ہے، چند کاموں کی پریکٹس کروانی ہے. رب پریکٹس چاہتے ہیں، مشق چاہتے ہیں روزے کے ذریعے ترک ذنوب کی، ترک معاصی کی، ترک خطایا کی، گناہ چھڑوانے کی. بابا عادت بناؤ گناہ چھوڑنے کی. طے کرو رمضان سے پہلے ہی، آج سے ارادہ کرو رمضان میں رب کو ناراض نہیں کرنا. سبحان اللہ کہو. کیوں میاں چپ کیوں ہو؟ ہے کوئی باجی کے بارے میں نے بات کر دی ہے، ناراض ہو گئے ہو؟ اونچا بولو. نیت کرو گناہ جو بھی کرو، جو بھی بولو، سوچو یہ گناہ تو نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، یہ معصیت تو نہیں ہے، اس سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اب اس جستجو میں بھی رہو گے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں. اس جستجو کا نام علم ہے، تو رمضان علم کا مہینہ ہے. یہ گناہ تو نہیں ہے، نہیں ہے، نیکی ہے، نیکی ہے. کرو گے تو رمضان عمل کا مہینہ ہے، رمضان علم کا بھی مہینہ ہے، عمل کا بھی مہینہ ہے، تقوی کا بھی مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے، صدقے کا بھی مہینہ ہے، روزے افطار کرانے کا بھی مہینہ ہے، استغفار کا بھی مہینہ ہے، ذکر اللہ کا بھی مہینہ ہے، عمرے کا بھی مہینہ ہے. ساری باتیں رمضان میں رب نے جمع کر چھوڑی، ساری باتیں جمع ہو گئی رمضان میں. منشا یہ ہے کہ گناہ کوئی نہ ہو. صبح سے شام تک یہ روزہ ہے، حقیقی روزہ ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابا. کیا پیاری بات فرمائی میرے آقا نے، تربیت کی میری آپ کی. جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا. روزہ بھی ہے، فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، روزہ بھی ہے، ڈرامے بھی دیکھے جا رہی ہیں، روزہ بھی ہے، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی. اس لیے کہ نماز کا درجہ تو اب شاید بعد میں ہو گیا ہے، میچ دیکھنے کا پہلے ہے. ورلڈ کپ تو بہت ضروری ہے. ہاں قیامت والے جاڑے سوال تھی سی، ہاں دسا 2026 کون جیتائی نہ دیسو جواب تو فرشتے آکسن تو سدا ان پڑھ جائے لے وے. یہ میں نا اچھے اچھے مولوی، پیر، تبلیغ والے سال لگے ہوئے ہیں بیٹھے دیکھتے ہوئے جیسے کو مرشد کی زیارت کر رہے ہیں. نمازیں جا رہی ہیں، تراویح جا رہی ہے. میچ آ جائے تراویح کے وقت میں پتہ چلتا ہے کل 3 صفحے تھی، آج 1 صفحہ ہے. بھئی لوگ کہاں گئے؟ او جی آج میچ ہے، پاکستان ہندوستان نہ میچ. ساری دنیا، ساری زندگی تو نے میچ دیکھے. اب رمضان آیا ہے، شیطان کو میچ کے ذریعے دے شکست. تیرا یہ میچ تیرے اعمال ہے، نیکیوں کے کام ہیں.
اعلان ہو رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، دوڑو دوڑو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، میچ لگاؤ، یہ تمہارا میچ ہے۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی بخشش لینے کی طرف، وہ اللہ کی بخشش ملنی ہے تمہیں۔ وَجَنَّةٍ، سامنے تمہارے جنت ہے، نظر نہیں آ رہی، فرمایا تم مر کے دیکھ، تجھے جنت نظر بھی آئے گی، ابھی روح نہیں نکلے گی۔ جنت پہلے اللہ دکھا دیں گے، جہنم پہلے اللہ دکھا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے مردے کو جب قبر میں رکھتے ہو، دفن کر کے آتے ہو، فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا پروردگار کون تھا، بیڑی بنانے والا کون تھا، مشکل کشا کون تھا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا۔ پھر اس کو دکھاتے ہیں، اگر جواب صحیح ہے اس کو جہنم دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ ھذا مقعدک، تھا تو یہ تیرا گھر، قد ابدلک اللہ، اللہ نے تیرا گھر چینج کر دیا ہے، اب جہنم سے تیرا گھر جنت بنا دیا ہے۔ فیاتیہا من روحہا وریحانہا، بس جنت کی پھر خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ جواب دوسرا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا، یہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ پھر اس کو اس کا جنت والا گھر دکھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اگر تجھے پتہ ہوتا، اگر تو ایمان والا ہوتا، اب قد ابدلک اللہ، اللہ نے تیرا گھر کنورٹ کر دیا ہے جہنم کی طرف۔ فیاتیہا من سمومہا، اب اس کے پاس جہنم کی گرم ہوا، بدبودار ہوا اس کے پاس آنا قبر میں شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت کی صبح تک اسی میں رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے۔ رمضان آیا ہے روزوں کے لیے، رکھو روزے، اور پورے روزے رکھنے ہیں، اور ہر چیز سے روزہ پریکٹس ہو جائے 30 دن گناہ چھوڑنے کی، گناہ نہ کرنے کی۔ رمضان کیسے گزارنا ہے میں بتا رہا ہوں طریقہ، گناہ فری بنانا ہے رمضان کو، گناہ کوئی نہیں کرنا، ہماری آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ آنکھ گناہ نہ کرے، کان گناہ نہ کریں، روزے کے ساتھ زبان کسی کی غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، بہتان لگا کے، تہمت لگا کے، گالیاں بک کر، غصہ کر کے گناہ نہ کرے، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، ہاتھ حرام کو نہ پکڑیں، پاؤں حرام کی طرف نہ چلیں، صبح سے شام تک اس کی پابندی، روزہ رکھو،
اس روزے کے ساتھ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، اس روزے کے ساتھ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، اس تقوی کے ساتھ تمہاری مشابہت فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ فرشتے بھی گناہ کوئی نہیں کرتے، تم بھی گناہ چھوڑے بیٹھے ہو، فرشتے بھی کوئی نہیں کھاتے، تم بھی کھانا چھوڑے بیٹھے ہو، فرشتے بھی نہیں پیتے، تم بھی پینا چھوڑے بیٹھے ہو، فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، تم نے بھی مسجدوں کو آباد کیا ہے، فرشتے ذکر کرتے ہیں، تم بھی ذاکر بنے ہوئے ہو، فرشتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تم بھی قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہو، اب تم فرشتوں سے افضل بن گئے ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تم سحری کرتے ہو، افطاری تک وہ تمہاری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ فرشتے بن گئے ہو بابا تم روزے رکھنے کے ساتھ، روزے رکھو۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اللہ اس کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ 70 سال۔ روزہ بڑی عبادت ہے، روزہ نہ چھوڑنا۔ موٹے ہٹے گھٹے صحت مند نوجوان روزہ نہیں رکھتے، ہائے دکھ ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ روزے چلے گئے ہمارے گھروں سے، پورے کے پورے گھر میں ایک بندہ روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہاں رمضان آیا ہی نہیں، نہ شہری کا پتہ ہے نہ افطاری کا پتہ ہے۔ او میاں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، خدا کی قسم یہ مہمان مہینہ ہے، قسمت سے ملا ہے۔ حضور کو 3 مہینے پہلے اس کا انتظار رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جیسے رمضان گزارو گے 11 ماہ ویسے گزریں گے، اگر پریکٹس کرو گے گناہ نہ کرنے کی، اعمال کی، پیغمبر کی سنتوں کو ادا کرنے کی، فرائض پورے کرنے کی، حرام سے بچنے کی، نوافل پوری کرنے کی، تو باقی 11 مہینے بھی اسی طرح انشاءاللہ تمہارے گزر جائیں گے، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ورنہ باقی سال بھی خراب۔ رمضان اچھا، سال اچھا، زندگی اچھی، رمضان خراب، سال خراب، زندگی خراب۔ زندگی کو قیمتی بنانا ہے رمضان کے ساتھ۔ آج نیت کرو رمضان کو ویلکم کہیں گے روزوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے خوشخبری ہو تمہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رکھو گے روزے اونچی آواز سے؟ اور اگر تم بیمار ہو روزے نہیں رکھ سکتے تو قرآن نے الٹرانیٹ دیا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، رمضان پا لیا ہے تم نے، خوش نصیب ہو تو روزے رکھو۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر مریض ہو، بوڑھے ہو، ایسی بیماری ہے ٹھیک ہونے کی امید ہے، سفر میں ہو، روزے نہیں رکھ سکتے، فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد قضا ضرور کرنا، اللہ نے چھوٹ دی ہے قضا کرنا۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے، بڑھاپا آ گیا ہے کہ اب روزے رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ایسی بیماری کا حملہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے کبھی، تو اب قرآن نے بتایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہو وہ فدیہ دو، ایک مسکین کا کھانا، ایک غریب کا کھانا، ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ادا کرو، خود ادا کر کے جاؤ، پیچھے کوئی نہیں کرتا۔ ہاں قرضہ نہیں دیں دے بندیاں دا تے تیرے نمازاں تے روزے نہ فدیہ دے سن، آدن بابے دی قبر تو گن نہ ہو، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے بھی۔
بابے کو لوٹ کے کھانے والا بابے کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بابا جہنم میں جل رہا ہے۔ ہاں جب تک قرضہ نہ اترے مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ حاجی صاحب عمرے پہ عمرے اور حج پہ حج اور لوگوں کے قرضوں کے ساتھ، کسی نے تمہیں مسئلہ نہیں بتایا؟ فدیہ دو، ایک مسکین کا کھانا 2.25 سیر آٹا گندم، یا 3.5 سیر جو، یا 3.5 سیر کھجور، یا 3.5 سیر کشمش، ایک سا گندم اور آٹا، نصف صاع من قمح، حدیث میں آتا آدھا سا گندم کا 2.25 سیر، اور اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 150 روپے، صرف 150 روپے گندم کے حساب سے، آدھا سا 4,500 روپے مہینے کا فدیہ ہے ایک بندے کے روزے کا، پر ہٹا گٹا موٹا تازہ نہیں۔ جس کو دیندار ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ کی شوگر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، شوگر لو ہو جائے گی روزہ رکھنے کے ساتھ، اس شخص کے لیے یہ فدیہ ہے۔ اور یہ مدرسے کے طلباء کو بھی دے سکتے ہو، جامعہ میں رسید بھی کٹوا سکتے ہو۔ دن کو روزہ رکھنا ہے، رکھو گے؟ ارادہ تو ظاہر کر دو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو۔ میرا آج کا یہ بیان اپنی خواتین کو بھی سنواؤ، اپنے بچوں کو بھی سنواؤ۔ نمبر 2، روزوں میں گناہ کوئی نہیں کرنا، تو نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، مسجد کے اندر بغیر عذر کے جماعت نہیں چھوڑنی، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جذباتی طور پہ نہیں، مستقل بنیادوں پر پورا مہینہ مساجد کو آباد کرنا ہے، وقت سے آنا ہے۔ رمضان میں عہد کرو نماز ادھوری نہیں، پوری پڑھیں گے۔ یوں نہیں جیسے جمعہ کا ہم سلام پھیرتے ہیں، ایویں بجدن جی میں امام حسین کو لوگ چھوڑ کے بچ گیا، ناراض نہ تھی بھائی، اے میرے محلے والے تھا ایویں کہیں نہیں، یہ تو شودے نیک لوگ ہیں، ایڑے پروہاں دے نا شاید اوہے ہوندے ہو سے، ایویں سلام پھیرو پتہ لگ دے تلو کئی چونڈی پاری تھی، اے گیا ادھر دھن مولی صاحب دے تھے نہیں بیٹھے، چوروں کی طرح بھاگتے ہو، سنتیں پڑھا کرو۔ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شفاعت حضور سے کیا مانگو گے؟ حضور کی سنتیں چھوڑ دیتے ہو۔ پوری نماز پیغمبر کی سنن مؤکدہ جو نماز جماعت سے پہلے ہے وہ رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، اور فرض کے بعد سنن مؤکدہ بھی پڑھنی ہے، اور نوافل بھی پڑھنی ہے، اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے عشاء سے پہلے اور عصر سے پہلے اس کی بھی پریکٹس کرو۔ رمضان میں پوری نماز ادا کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ تراویح تو قرآن والی نماز ہے، افضل ترین نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے تراویح کی نماز اللہ پر ایمان لا کر اور ثواب کی نیت سے پڑھی، اجر کی نیت کر کے پڑھی، اللہ بھی اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ تراویح حضور کی پسندیدہ نماز، حدیث میں آتا ہے حضور کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، سنو شہید آباد والو، اللہ فرماتے ہیں روزے تو اللہ نے، حضور فرماتے ہیں روزے اللہ نے فرض کیے، سننت لکم قیامہ، تراویح کی نماز میں محمد تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ حضور کی سنت ہے، روزوں سے رب کو راضی کرو۔ 20 رکعت نماز تراویح سے اپنے آقا و مولا کائنات کے سردار جن کی رحمت اور شفاعت کی مجھے اور آپ کو امید ہے، اس کے بغیر ہم نے بخشا کوئی نہیں جانا، اس آقا کو راضی کرنے کے لیے تراویح کی نماز 20 رکعت پوری ادا کرو۔ اور حفظ و قرآن پڑھنا بہت
بہت تیز بھی نہیں، یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے۔ لوگوں کو تھکانا بھی نہیں ہے۔ رمضان میں کوشش کرو دوسروں کو افطار کرواؤ۔ حضور نے فرمایا جو دوسرے کو افطار کرواتا ہے، چاہے کھجور کے ساتھ کروائے، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کروائے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کروائے، روزے دار جتنا ثواب اللہ افطار کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی ثواب کم نہیں کرتے اللہ۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں اترا ہے، لیلۃ القدر میں اترا ہے، اس قرآن کا شکرانہ ہے۔ رمضان کے دن اور رات قرآن میں گزریں، ختم قرآن کرو اگر توفیق ہو جائے۔ جو حافظ ہو، ہمارے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں ہے، وہ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم فرماتے تھے رمضان میں۔ اور ہمارے گھروں کی عورتیں، اللہ کے فضل سے عورتیں ہمارے گھروں کی، شجاع آباد کی بات کر رہا ہوں، روزانہ ختم قرآن کرنے والی ہیں، اور 3 دن میں ختم کرنے والی تو عام ہے، اللہ کی توفیق سے عام ہے۔ تم جوان ہو، مرد ہو، حافظ ہو، لوگو نماز پہ وقت سے آ جاؤ، قرآن اٹھا لو، مسجد میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اعتکاف کی نیت سے آیا کرو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، ہر نماز پہ 1 پارہ بھی پڑھو تو 5 پارے تو یہی بن جائیں گے، 5 پارے اور اوقات میں پڑھ لو گے، 10 پارے روز ہوں گے، 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اگر 3 دن میں نہ کر سکو تو 7 دن میں قرآن ختم کرو۔ 7 قرآن کی منزلیں ہیں، جس طرح قرآن کی 114 صورتیں ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، ایسے قرآن کی 7 منزلیں ہیں، اور وہ 7 منزلیں فمی بشوقن، پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے، تیسری منزل سورہ یونس سے، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے، 5ویں منزل سورہ شعراء سے، 6ٹھی منزل سورہ والصافات سے، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے۔ فمی بے شوقن، فا فاتحہ، میم مائدہ، یا یونس، با بنی اسرائیل، شین شعراء، واو والصافات، قاف سورۃ قاف۔ یہ اس فقیر نے کتاب لکھی ہے زاد الرشید فی فوائد تفسیر، اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ 7 دن میں قرآن ختم۔ نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ کر لو نیت بھائی، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ وہ ہمارا دوست ہے تاجران کا صدر حاجی اختر، 3 دن ہوئے، کل ایک بھائی فوت ہوا، رات سویا ایک دوسرا بھائی، صبح اٹھا تو جان ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ میاں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نیتیں کر لو، اگر اللہ نے سنبھال بھی لیا تو ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اعمال کرو۔ اور آخری بات کہتا ہوں، رمضان میں تہجد بڑا آسان ہے، اور تہجد اللہ سے لینے کا ایک دروازہ ہے، گیٹ وے ہے۔ اس تہجد سے وہ ملتا ہے جو بالکل نہیں ملتا، اور وہ نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو تہجد پڑھتے ہیں۔ سحری میں تو اٹھنا ہی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں نفل کی پڑھ لو تہجد کی نیت سے۔ اللہ سے مانگ لو، جتنا مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ رمضان میں اس کی بھی عادت ڈال لو، انشاءاللہ رمضان قیمتی بن جائے گا۔ سب سے بڑی پوری کائنات میں جو چیز، جو درجہ ہے، وہ ہے مقام محمود۔ میرے نبی کی چاہت تھی وہ مجھے ملے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تمہیں دوں گا، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
आसा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। मेरे नबी तहज्जुद की नमाज अदा करते रहें, इस तहज्जुद की बरकत से अल्लाह तुम्हें आता फरमा देंगे जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम, और वो है मकाम महमूद। किसकी बरकत से हुजूर को मिला? बोलो बोलो, नमाज तहज्जुद। मेरे नबी फरमाते हैं इन्न फिल जन्नति लगुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा अअद्दहा अल्लाहु लिमन अलानल कलामा व अतअमत तआमा व सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ईमान ताज़ा हो रहा है? नहीं हो रहा? कई को ॾाढी जल्दी हो सी। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात। अगले जुमे आना हमारा तफसीर कुरान का ख़त्म है। तालिब इल्म बन के आना, नीयत से आना कि कुरान के तालिब बन रही हैं। 2 रमज़ान होगा, रमज़ान और कुरान का एक ख़ास ताल्लुक़ है, और हम तफसीर कुरान, कुरान की आखिरी सूरतों का तर्जमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे। यहाँ अल्लाह के फजल से आपके इस मरकज़ में फजर की नमाज के बाद 7:30-8 बजे से तफसीर कुरान शुरू होती है। रात गए तक कुरान की तफसीर पढ़ाई जा रही है। 27 दिनों में ख़त्म हो रहा है तफसीर कुरान करीम का। ये आपका जामिया है, आपके ईमान का भी मुहाफिज है, सेहतों का भी मुहाफिज है, गरीबों का भी मुहाफिज है, आपकी रूहानी खिदमत भी कर रहा है, इल्मी खिदमत भी कर रहा है, दीन की खिदमत भी कर रहा है, मखलूक खुदा की खिदमत भी कर रहा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। देखते नहीं हो कितनी डायलिसिस, कितना बड़ा सेंटर। अगले दिन मैं चेकअप के लिए गया, रात गया था, मुख्तार शेख अस्पताल। मैंने पूछा कितनी मशीनें हैं? कहने लगे 8। मैंने कहा अल्लाह की तौफीक से हमारे पास आधा ज़िला है, 13 मशीनें हैं हमारे सेंटर के अंदर, डायलिसिस की 13 मशीनें हैं। आपके पूरे इलाके में औरतों का कोई अस्पताल नहीं है, ये आपका गायनी सेंटर बना है। पूरे इलाके में कोई FCPS स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर ऑपरेशन करने वाली नहीं है। यहाँ FCPS लेडी डॉक्टर ऑपरेशन कर रही है, साफ सुथरे माहौल में आंखों के ऑपरेशन। सैलाब में आपको मुबारक हो, आपके इस इदारे ने अब तक 135 घर बना के दिए हैं। कहो सुभान अल्लाह। 135 घर में क्या है? एक बेडरूम, एक किचन, एक वाशरूम। सैलाब वाले झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने चंदा दिया, दुआ दे रहे हैं आपके इस इदारे को। अल्लाह इसको सलामत रखे। ऊंची आवाज से कहो। मुफ्ती यहां तैयार हो रही है, मुफ्ती हदीस के माहिर यहां तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, आलिमात तैयार हो रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। और सैकड़ों की तादाद में भाइयों यूं रमज़ान गुजारें और कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान करीम को तफसीर के साथ पढ़ें, पता चले कुरान हमें कहता क्या है। तिलावत भी करें और तफसीर कुरान भी खुद मुताला करें। इस फ़कीर ने एक तफसीर पहले लिखी, वो अल्लाह के फजल से 3 जिल्दों में छप गई है, नुक़ूश कुरान के नाम से, आपको मिल जाएगी यहाँ से। और अभी एक नई तफसीर है, वो उससे मुफस्सल है पहली से, कश्फुल कुरान, उसकी भी पहली जिल्द अल्लाह के फजल से छप गई है। हर घर में ये नुक़ूश कुरान होनी चाहिए। और अगले जुमे तक इंशाअल्लाह हमारी नई किताब आ जाएगी, उसका नाम है निसाब मुअतकिफ़ीन। एतकाफ़ करने वालों के लिए 9 सबक हमने लिखे हैं, 9 सबक। वो सारा दिन फारिग होते हैं, मर्द औरतें। हर सबक के अंदर फिर इबादात भी हैं, अकायद भी हैं, अखलाक भी हैं, दीन का मोटा मोटा इल्म आ गया। वो बग़ैर इत्काफ़ वाले स्कूलों की बच्चियां उनको पढ़ाओ, बच्चे उनको पढ़ाओ। मोटा मोटा दीन तो हमें आए, हमें पता तो हो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है। ये भी अल्लाह के फजल से मेरी नई किताब है जो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले आ जाएगी। अगला जुमा दौरे तफसीर का ख़त्म भी है। आप आएँ, तफसीर कुरान का तोहफ़ा भी ले जाएं, सबक भी पढ़ जाएं।